سورۃ العلق کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیۃ کلا لا تطعه واسجد واقترب۔ کلا لئن لم ینتہ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ضرور ہم اس کو پکڑیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، وہ خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، پھر چاہیے کہ بلائے یہ اپنی مجلس والوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے گرفتار کرنے والوں کو۔ کلا، ہرگز یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ اس کی بات مت مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے اور حکم یہ ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے ہر ایک پہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اس کا فوری ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بعد میں جب بھی موقع ملے سجدہ تلاوت ضرور کر لیا جائے۔ درس کے اختتام پہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً کر لیں، اور اگر مکروہ وقت شروع ہو چکا ہو تو پھر سورج کے بلند ہونے کے بعد یہ سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے دو کردار بیان کرتے ہوئے اسی کے ضمن میں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ پیش کیا جب ابو جہل لعین ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ابو جہل نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ آپ علیہ السلام نے اس امت کا فرعون ابو جہل کو قرار دیا۔ اس نے جسمانی اعتبار سے، ذہنی طور پر، مالی طور پر، ہر اعتبار سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انجام بھی اس کا بڑا خوفناک اور بھیانک ہوا کہ بدر کے میدان کے اندر وہ قتل ہوا اور دو بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا، معاذ اور معوذ، اور ایک کمزور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دبلے پتلے صحابی، جنہوں نے اس کی گردن کاٹی اور خود مرتے ہوئے، گردن کٹتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کاشتکاروں کے ہاتھوں سے مر رہا ہوں، کسی بہادر کے ہاتھ سے مرتا، کسی جنگجو کے ہاتھ سے مرتا۔ اس قسم کا خناس فرعون تھا یہ انسان، جو بڑا فرعون تھا، جس کا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پڑا تھا،
وہ بھی مرتے ہوئے کہنے لگ گیا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اس کی بھی حیت بدل گئی تھی، لیکن یہ اس قدر سنگ دل، سخت دل، پتھر دل فرعون تھا کہ مرتے مرتے بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے اس کو دھمکی دی کہ اللہ اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے۔ ناصیہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے، یہ جو پیشانی کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ عرب کے معاشرے کے اندر سر کے بال بڑے ہی عزت والے سمجھے جاتے تھے، ان کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ کوئی آدمی اپنے سر کے بال کسی کو ان کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس معاملے میں وہ بڑے غیرت مند تھے، ہمارے سر کے بالوں کی کوئی بے حرمتی کرے۔ اور جو بندہ جس کے ہاتھ میں کسی کے سر کے بال آ جاتے تھے، وہ پھر ایسے پکڑتے تھے کہ وہ قابو سے باہر نہیں ہو سکتا تھا، وہ یوں سمجھیں کہ جکڑا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کو یہی دھمکی دی کہ اگر یہ شخص اپنی حرکتوں سے، اپنی شرارتوں سے، سازشوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے اس طرح پکڑیں گے کہ پھر یہ پکڑ سے نکل نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ جب ہو تو پھر اس سے کون نکل سکتا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے تو کوئی انسان، بہادر دلیر انسان پکڑ لیتا تو وہ نہیں نکل سکتا تھا، اللہ پاک جس کو پکڑ لے وہ کیسے وہاں سے نکلے گا؟ اور پھر پیشانی بھی کیسی؟ فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی ہے جو جھوٹی ہے، ایسی پیشانی ہے جو خطا کار ہے، مجرم ہے۔ اپنی پیشانی سے انسان جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑا عزت والا ہے، کسی کے پیشانی پر وہ سجدوں کا نشان ہوتا ہے تو انسان دیکھ کے احترام کرتا ہے کہ یہ انسان معزز انسان ہے، کسی کی نورانی پیشانی چمکتی دیکھ کر انسان مرعوب ہوتا ہے کہ یہ بڑا پر نور انسان ہے۔ لیکن اللہ پاک جو حقیقتوں کو جانتا ہے، ابو جہل کی پیشانی کو اللہ پاک کیا فرما رہے؟ جھوٹے انسان کی پیشانی، خطا کار، گناہ گار، مجرم انسان کی پیشانی، یہ عزت دار انسان نہیں ہے۔ ایک موقع پر اس نے اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکنا چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھمکایا کہ خبردار پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھے آپ دھمکا رہے، میں سردار ہوں پورے عرب کا، میرے پاس سب لوگوں کی جو ہے وہ تعلقات ہے میرے ساتھ، آپ مجھے دھمکا رہے، آپ کو پتہ نہیں میری حیثیت کیا ہے؟ میں ایک آواز دوں تو یہاں سارے لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، سب میرا تعاون کریں، میرا ساتھ دیں۔ یہ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی خام خواہ ایسے ہی پھوں پھاں بناتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، میری آواز پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، اب میں تیری گرفتاری کرنے لگا ہوں، میں تجھے پکڑنے لگا ہوں، بلا تو اپنی مجلس والوں کو، جن کی دھمکیاں ڈراوے دیتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں گا، تو فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بلا تو اپنے ساتھ دینے والوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بھی بلائیں گے پکڑنے والے فرشتوں کو۔ زبانیہ کہتے ہیں گرفتار کرنے والا، پکڑنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل کی گرفتاری دو طرح سے ہوئی، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر گرفتاری تو اس طرح ہوئی کہ جب میدان بدر سجا اور ابو جہل بڑے تکبرانہ انداز میں، فتح کے نشے میں، غرور اور تکبر میں 1000 کا لشکر لے کر
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلا۔ مدینہ منورہ سے کوئی 70-80 کلومیٹر مکہ کی طرف یہ بدر کا میدان ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جرار، صحابہ کرام 313 نہتے ساتھی، لیکن جانثار، وفادار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے والے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ادھر سے یہ بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ ایک صحابی فرماتے کہ میں میدان جنگ میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا میرے ساتھ دائیں طرف بھی ایک بچہ ہے، بائیں طرف بھی ایک بچہ ہے، نوعمر لڑکے کھڑے ہیں۔ تو دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جنگ کا میدان ہے، کوئی دائیں بائیں ذرا مضبوط آدمی ہوتے تو کوئی ضرورت پیش آ جاتی، چلو میرا تعاون تو کرتے۔ اب یہ بچے کھڑے ہیں، ان کا تو مجھے ان کو سنبھالنا پڑے گا، میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا میرا کون ساتھ دے گا؟ ابھی کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں تو ان میں سے ایک بچہ مجھے کہنے لگا، چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل کو آپ نے دیکھا ہے، جانتے؟ چونکہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ابو جہل سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، تو آپ اس کو جانتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں جانتا ہوں، لیکن تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی مجھے پتہ چلا ہے وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے، آپ کو ستاتا ہے۔ اگر آج وہ مجھے نظر آ گیا تو یا وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ فرماتے میں اس نوجوان کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے جذبے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ابو جہل تو سردار تھا کفر کا، باطل کا بہت بڑا نام تھا۔ اتنے میں بائیں طرف والے نے کہا چچا آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ تو میں نے اس سے کہا بیٹا جانتا ہوں، آپ بتاؤ آپ کا کیا کام ہے؟ اس نے بھی یہی الفاظ کہے، مجھے پتہ چلا ہے وہ ہمارے سردار، ہمارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آج اگر وہ مجھے نظر آیا تو یا وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں اسی اثناء میں مجھے ابو جہل نظر آیا لشکر کے دوسری طرف، وہ صفیں درست کروا رہا تھا۔ تو میں نے دونوں بچوں سے کہا نوجوانوں وہ تمہارا ٹارگٹ ہے، وہ ہے تمہارا نشانہ، وہ ہے مطلوب جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ تو دونوں اس طرح جھپٹے جیسے عقاب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا، ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا، اور دونوں بچوں نے اس کو ادھموا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں تلاش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کون کون مرا، کس کس کو مردار کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تلوار سے نشان لگا کر بتا دیا تھا فلاں سردار یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم جہاں آپ نے نشان لگایا انہی نشانوں پہ وہ کافر مرے، ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا۔ فرماتے اس کی سانسیں چل رہی تھی، میں نے جب دیکھا تو میں نے پھر اس کے سینے پہ چڑھ کے تو اس کی گردن کو اتار دیا، تن سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ تو دنیا میں تھے زبانیہ، دنیا میں کافروں کو گرفتار کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، کافروں کے چھکے چھڑا دینے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین۔ یہ شخص اپنے انجام بد کو پہنچا، اور آخرت میں زبانیہ کون ہوں گے؟ آخرت میں زبانیہ اللہ کے فرشتے جو اس کو بالوں سے پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے۔ علماء نے لکھا ہے بدر کے میدان میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کو گھسیٹ کر بدر کے ایک سڑے ہوئے اور بند کنویں کے اندر جو خشک ہو چکا تھا، بے آباد ہو چکا تھا، اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دو۔ تو دنیا میں تو اس کو اس طرح پکڑ کے گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور آخرت میں کیا ہوگا کہ اس کو فرشتے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دیں گے۔ تو دنیا میں بھی اس پہ یہ سزا آئی، آخرت میں بھی یہ سزا آئی۔
لیکن جب یہ ستاتا تھا، تنگ کرتا، پریشان کرتا، تو بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بشری اور فطری تقاضوں سے طبیعت پہ بوجھ پڑتا کہ یہ اتنا کیوں ستا رہا ہے، اتنا کیوں تنگ کر رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ میرے محبوب، آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے رنجیدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، متاثر نہیں ہونا، لا تطیعہ، اس کا کوئی اثر نہیں لینا۔ لفظی معنی اس کا کہ بات نہیں ماننی، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس کی بات کہاں ماننی تھی۔ لا تطیعہ کا ترجمہ متاثر نہیں ہونا۔ آج بھی کفر پروپیگنڈا کرتا ہے، آج بھی بے دین لوگ دینداروں پہ آوازیں اٹھاتے ہیں، یہ جناب دقیانوس ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ جناب شریعت پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، یہ اس زمانے کے قانون کو آج لانا چاہتے ہیں، ان کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں۔ یہ مختلف قسم کی آوازیں آپ سنتے رہتے ہیں اہل حق کے متعلق، دینداروں کے متعلق۔ تو اللہ پاک تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا تطیعہ، متاثر نہیں ہونا، اثر نہیں لینا، رنجیدہ نہیں ہونا، کام نہیں چھوڑنا، بلکہ جب طبیعت پہ بوجھ ہو تو کیا کریں؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ کتنا بڑا نسخہ ہمارے پاس آ گیا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی غم زدہ انسان، دکھی انسان، پریشانیوں غموں میں جکڑا ہوا انسان، رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اپنے سارے غموں کا بوجھ ہلکا کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتے طبیعت پہ بوجھ نہیں لینا، ٹینشن نہیں لینی۔ اس احساس کو دل میں ذرا سوچیں، اپنا کوئی پیارا غم اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں سر پہ ہاتھ رکھ کے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے بھائی ٹینشن نہیں لینی، میں تیرے ساتھ ہوں، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہی قرآن پڑھے اور اللہ پاک اس احساس کو ہمیں نصیب فرما دے کہ گویا اللہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے پریشان نہیں ہونا، غم نہیں لینا، رنجیدہ نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، میرا قرب حاصل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو اور آج تک دین کا کام کرنے والوں کو ان خوبصورت الفاظ میں تسلی دی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد، سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ کس حالت میں نصیب ہوتا ہے؟ وہ سجدے کی حالت میں نصیب، سب سے زیادہ۔ ادھر بندہ سر زمین پہ رکھتا ہے تو ادھر گویا ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ کے عرش پہ جا پہنچتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یوں تصور ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے جیسے میں اللہ کے سامنے، اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ احساس نصیب فرما دے۔ پھر دیکھیں دل کے اندر کتنا اس کی جو ہے اپنائیت اترتی، کتنی چاہت اترتی، کتنا ذوق و شوق بڑھتا ہے سجدے کا اور نماز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی کسی خدمت سے خوش ہو کر اس کو فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ دریائے رحمت معجزن تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں تھا۔ خیال تھا میرا صحابی جو مانگے گا میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ پاک دینے والا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والا ہے، میں اس کو دے دوں گا۔ کوئی میرے آپ جیسا ہوتا تو شاید دنیا کی چیزیں مانگتا، سلطنت مانگتا، خزانے مانگتا، اقتدار مانگتا، کوئی اور مانگتا۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ بھی بڑی قسمت والے تھے، بڑے تربیت یافتہ، بڑے نوازے ہوئے انسان تھے، چنے ہوئے انسان تھے۔ صحابی نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب، دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے، پیاس مٹتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جنت میں آپ اونچے درجوں پہ چلے جائیں گے، پتہ نہیں آپ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے بس یہی مانگتا ہوں
کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں، گویا فرمایا کہ بھائی بڑی چیز مانگ لی ہے، بڑا کمال کا سوال کر لیا ہے، اللہ تجھے عطا کرے، لیکن اب ایک کام کرنا ہے، اعنی علیہ بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کرنے ہیں، اور میری اس دعا کو تو نے مدد فراہم کرنی۔ دعا میں کر دیتا ہوں، لیکن مدد یوں کرنا کہ سجدے کثرت سے کر۔ کثرت سے سجدے کا مطلب کثرت سے نماز پڑھنا، بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، اس میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں دعا کیا کر۔ علماء نے لکھا ہے فرض نماز کے سجدے میں تو صرف تسبیحات پڑھی جائے، کیونکہ فرض میں تخفیف مقصود ہے، مختصر سی نماز، زیادہ طویل اور لمبی نہ ہو۔ نفل نمازوں میں بعض دعائیں بھی منقول ہیں، سجدوں کے اندر کیا دعا پڑھنی، سجدوں کے درمیان میں کیا دعا پڑھنی، تو نفلی سجدے کو انسان جتنا طویل کر سکے وہ کرے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ویسے سجدہ کرے، اللہ سے دعا کرے۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اس حالت میں اللہ رب العالمین سے خوب دعا کرے۔ تو لہٰذا جیسے میں نے پہلے بتایا، قرآن کریم میں کل 14 مقامات پہ سجدہ تلاوت ہے، اور یہ آخری سجدہ تلاوت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم تکمیل کے اور قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک عافیت سلامتی کے ساتھ تکمیل نصیب فرمائے۔ تو سننے والے پر بھی پڑھنے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں کئی دفعہ بھی آیت سجدہ پڑھی جائے، مجلس ایک ہی ہو تو پھر سجدہ ایک ہی ہوگا، کئی سجدے نہیں ہوں گے۔ اب میں نے پہلے ایک دفعہ تلاوت میں پڑھی، پھر ترجمے میں پڑھی، پھر تشریح میں پڑھی، 3 دفعہ پڑھی گئی، سجدہ ایک ہی ہوگا، ہم سب پہ سجدہ ایک ہوگا۔ ہمارے حافظ احمد علی صاحب کو ایک اور سجدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے درس کے درمیان میں ہی پہلا سجدہ کر لیا، اب دوبارہ جب ترجمے میں پڑھی گئی پھر ایک اور سجدہ کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ ان کو 2 سجدوں کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال جب ایک مجلس میں کئی دفعہ آیت سجدہ پڑھی جائے تو پھر کئی دفعہ سجدہ تلاوت نہیں ہوگا، ایک ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ ہاں اگر مجلس بدل جائے تو پھر سجدہ جو ہے وہ الگ الگ سجدے الگ الگ ہوں گے۔ تو لہٰذا جب وقت مکروہ نہ ہو، ابھی مکروہ وقت شروع نہیں ہوا، دعا کے بعد اگر وقت ہو تو تمام حضرات آیت سجدہ کی مطابق سجدہ تلاوت ضرور فرما لے۔ ویسے بھی جب بندہ تلاوت کر رہا ہو تو کوشش کرنی چاہیے جلدی سجدہ تلاوت کر لے، نہ ہو سکے وقت نہ ہو یا موقع نہ ہو تو بعد میں جب بھی موقع ہو سجدہ تلاوت ضرور کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ